الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. نہایت عزتوں کے لائق مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی رسول بخش صاحب سعیدی قادری دامت برکاتہ عالیہ اور سناخان مصطفیٰ اور قراء حضرات، آج کی عظیم الشان محفل میلاد، سالانہ محفل میلاد موئے مبارک کی زیارت الحاج پیر سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب کی آج کی شام ان کے نام کہ یہ خوبصورت پروگرام ہے جو ابھی مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ عاشق ابن عاشق حاجی بلال علی کے گھر کے اندر انعقاد پذیر ہے. حاجی ذوالفقار علی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک خصوصی لگن تھا اور وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے بلال نے یہ کہا، میرے بلال نے یہ کہا، اور اس بلال نے واقعی حق ادا کر دیا ہے. اور ابھی یہ عمرے سے واپس آئے، اللہ ان کو عمرہ بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے. وہ مبارک ساتھ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ خوشی ہے کہ آج دو خوبصورت بھائی گٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، قاری محمد تنویر اقبال قادری اور حاجی بلال علی. یہ جوڑا بڑا خوبصورت ہے، اللہ اس کو پوری زندگی قائم رکھے. اور المرء مع من احب، جس سے محبت ہوتی ہے وہ کل مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ محبت کی بات کر رہا تھا میں، اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے. تو بات ہو رہی ہے محبت رسول کی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی مکمل نمونہ ہے. لیکن کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ پہ ایمان لایا اور آخرت پہ ایمان لایا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کیا. یقین جانے پورا قرآن پاک، ابھی اتنی خوبصورت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے قاری صاحب دامت برکاتہ عالیہ. قرآن کے الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک اگر 6666 کم و بیش یہ جو قرآن کی آیات ہیں دیکھا جائے، اس میں حمد باری ہو، عقائد کا بیان ہو، یا کفار مشرکین منافقین کی مذمت ہو، ہر آیت کے اندر نبی علیہ السلام کی نعت کہی گئی ہے، نعت کہی گئی ہے. اور اسی نعت کو ابھی بڑے پیارے انداز میں بیان کر رہے تھے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دام، کان جدر لگائیے آقا تیری داستان، آقا آپ کی داستان. ذرا غور کریں اس بات پہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں. زندگی کے یہ لمحات جو ابھی نقابت سے لے کر قرآن پاک کی تلاوت تک اور ان خوبصورت علماء کے چہروں کو دیکھنے تک، اور یہ خوبصورت نورانی چہرے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، لیکن جانے ہماری زندگی یہی زندگی ہے. اگر زندگی کو نکالا جائے کہ ہم نے پوری لائف کے اندر 40 ایئرز 50 ایئرز 60 ایئرز 20 ایئرز، اس میں کیا کون سے لمحات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، تو میں یقیناً ان علماء کرام کے ساتھ جو بیٹھا ہوں تو یہ بات ان کی تائید سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لمحات اللہ اور اللہ کے رسول میں گزرے وہی لمحات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہی لمحات قبول ہے. اور یاد رکھو ایک بات کو کہ رسول سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سمجھنے کے لیے عقل
عقل کی ضرورت ہے. جب یہ بات عقل میں آ جائے تو پھر آگے محبت ہوتی ہے, اور جب محبت کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اٹھک بیٹھک کے ساتھ, اس کے سونے جاگنے کے ساتھ, اس کے کھانے پینے کے ساتھ, اس کی سیاست کے ساتھ, اس کی معاشرت کے ساتھ, زندگی کا جتنے بھی لمحات ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر دیتا ہے اور کانوں کو بند کر کے وہ اسے فالو کرتا ہے. یہ محبت رسول. نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر جن صحابہ نے کمپینین آف اور بیلوڈ پروفٹ سارے کے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کی زندگیوں کو دیکھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود سارے کے رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جو ہے سابقین اولین میں پہلے اسلام قبول کریں, اور فقیہ صحابہ میں تھے. یہ مشتاق سمجھتے ہیں فقیہ صحابہ جو قرآن اور حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والا ہو, ان صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا اور مدینہ پاک کی طرف بھی ہجرت کی. آپ کا مقام بہت بلند تھا. آپ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں ہوں, وہ مسجد نبوی کہ یاد رکھو اس محفل میں بیٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ اس محفل میں فرشتے بھی موجود ہیں. جو 40 کا آدمی ہوتا ہے وہاں پہ ایک آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جس کی نماز جنازہ میں 40 آدمی ہو, ایک اللہ کا دوست ہو. آپ جامع مسجد میں نماز پڑھیں, اکیلے پڑھیں انڈیویجولی تو 1 نماز کا ثواب, جماعت کے ساتھ پڑھیں 27 کا ثواب, جامع مسجد میں پڑھیں 500 کا ثواب, مسجد اقصی میں پڑھیں تو 25,000 کا ثواب, مسجد نبوی میں پڑھیں تو 50,000, اور اگر مکہ شریف کی مبارک مسجد میں پڑھیں تو 1,00,000 کا ثواب ہوتا ہے. اور پھر ذکر رسول کی محفل میں اگر بیٹھے تو پھر کتنا ثواب ہوگا. نعرہ رسالت. بس آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں آیا, وہ مسجد نبوی جس میں شاہ پر جبریل بھی لگے, جس میں قرآن پاک کا نزول بھی ہوا, جس میں نبی علیہ السلام نے ان پلرز اور وہ ستون جن کو نبی علیہ السلام نے جو ہے شرف بخشا اور ریاض الجنہ کے اندر لگا کے پوری کائنات کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اور ہاتھ مس کرنے کے لیے تڑپتے ہیں. تو اب فرماتے ہیں میں آیا تو خطبہ جمعہ شروع ہے, نبی علیہ السلام تشریف فرمائے, اور ہمیشہ یہ جتنی مجالس ہوتی ہیں پاکستان سے لے کر یہاں تک ہمارا ایک ہی معمول ہوتا ہے کہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, رائٹ لیفٹ. مسجد کے بھی آداب ہوتے ہیں, مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں, ادب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسے ہی میں آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے. کہتے ہیں جہاں قدم تھے وہاں رک گئے, مجھ میں جرت نہ ہوئی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک قدم کو بھی آگے اٹھاؤں, وہاں پہ ہی بیٹھ گیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ تھا ادب رسول. آج لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی علیہ السلام کی زندگی, اللہ کے رسول کی زندگی ہمارے لیے کامل مکمل اکمل نمونہ ہے. یاد رکھو اگر ہم ان کی طرح فیشن کریں, ان کے طریقوں پہ چلے یہود و نصارہ کے, یقین جانے صبح و شام ہمیں جھوٹے پڑیں گے. وہ لوگ کہ جنہوں نے کیسر اور کسرا کے سامنے ڈٹ گئے نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ. حذیفہ بن یمان جب لقمہ گر جاتا ہے تو اٹھا کے کھا لیتے ہیں. خالد کہتے ہیں ان احمقوں کی خاطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیوں چھوڑوں. آج ہمیں صبح و شام, آج ہمیں ضرورت ہے اس میلاد شریف کے مہینے میں نبی علیہ السلام کی سیرت بایوگرافی کی جو کتاب ہے شروع سے آخر تک پڑھیں, شروع سے آخر تک. اور کتاب کو پڑھنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہوتی ہے, کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے, کسی انسٹرکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, کسی مفتی کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ان کے پاس جا کے اس مبارک مہینے میں شروع سے لے کر آخر تک ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح ہمارے مسلک کے علماء, ہمارے مشائخ, ہمارے اکابرین نے کتاب لکھی ہے وہ لکھی. اور 12 ربیع الاول کے لحاظ سے ہر آدمی جو ہے کم از کم 1200 مرتبہ درود پاک ہر روز بھیجے, 5 وقت کی نماز پڑھے. اور یہ بات کہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, بھئی یہ کہتے ہو میری نگاہوں میں, ہماری نگاہ کیا ہے؟ مدینے والے کی مبارک نگاہیں جو ہیں مدینے والے آقا کریم علیہ السلام کی, ان کی نگاہوں میں جب آ جائیں گے تو دنیا اور آخرت کے اندر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا.